بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ یاجوج ماجوج کی قوم ہے، اور یاجوج ماجوج کی قوم جو ہے وہ دجال کے خاتمے کے بعد آئے گی، اور اس ٹائم پہ یہ کہاں پر ہے، اور یہ قوم کس طرح کی ہے، اور ابھی تک کیوں نہیں آئی، اس ساری چیزوں کے بارے میں ہم جانیں گے، اور یہ کہ اس کا خاتمہ کس طرح ہوگا اور کون کرے گا۔ چلیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کئی ہزار سال پہلے روئے زمین پر اللہ عز و جل کے ایک ولی کی حکومت تھی۔ ان کا نام سکندر جبکہ لقب ذوالقرنین تھا۔ آپ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت اور مشرق و مغرب کے سفر کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے تیسرا سفر شمال کی جانب فرمایا، یہاں تک کہ سدین دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی والوں کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج اور ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ یاجوج ماجوج کی آمد بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورۃ کہف میں ذوالقرنین کے قصے پر نظر دوڑانے والوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ یہ دونوں قومیں موجود ہیں، اور جو دیوار بنائی گئی ہے وہ کوئی خیالی اور معنی نہیں بلکہ حقیقی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی ہے۔ یاجوج و ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربی میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج اور ماجوج کے شر اور ان کی ایذا ثانیوں سے بچائیں، اور ان لوگوں نے اس کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو ان پر پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ جلوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی، اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج اور ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک کہتا ہے کہ اب چلو، باقی تو کل توڑ ڈالیں گے۔ لیکن دوسرے دن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آتا ہے تو پہلے جتنی پاتے ہیں، یہ دیوار قیامت کے آنے سے پہلے ہی ٹوٹے گی۔ ایک دن جب دیوار ٹوٹنے کا وقت آئے گا، کہنے والا کہے گا کہ انشاءاللہ ہم اسے کل توڑیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمہ کی کہ یہ ثمر ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم ابھی بھی اسی دیوار کے پیچھے جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ ابھی تک جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں آئی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ، فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ چشموں
اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہوں میں پھیل جائیں گے، مگر 3 جگہوں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، ان شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے ترجمہ، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے دوڑتے ہوں گے، پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ عز و جل ایک قسم کے پرندے کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا پھینک آئیں گے۔ یوں یاجوج اور ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ آنے والی ہماری ہر ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ ہمارے ویڈیو پہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔